بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مقطع امام محمد کے سبق نمبر 84 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کسی چیز کو اٹھا کر نماز پڑھنے کا حکم۔ آج کے سبق میں ہم ایک تو اسی باب کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کسی چیز کو اٹھا کر نماز پڑھنا کیسا، اور دوسرا ہم ایک دوسرا باب بھی پڑھیں گے کہ باب المرأۃ تکون بین الرجل یصلی و بین القبلۃ وہی نائمۃ او قائمۃ، کہ مرد نمازی کے آگے عورت کا سونا یا کھڑے ہو جانا، اس کے حوالے سے احادیث کیا کہتی ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہم پہلے باب کو سمجھتے ہیں اور اس کی تفصیل کو سمجھ کر اس کے حوالے سے مذہب احناف وہ واضح کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنی عامر بن عبد اللہ بن الزبیر عن عمرو بن سلیم الزرقی عن ابی قتادۃ السلمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ ابنۃ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی العاص بن الربیع فاذا سجد وضعها واذا قام حملها۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ مجھے عامر بن زبیر نے عمر بن سلیم الزرقی انہوں نے ابو قتادہ سلمی سے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نماز کے دوران اپنی نواسی امامہ کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، جو سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عاص بن ربی کی بیٹی تھی۔ تو جب سجدہ کرتے تو نیچے اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے پھر سے اٹھا لیتے تھے۔ تو بہرحال یہ حدیث پاک یہاں پر مکمل ہوئی۔ تو اس کے تحت سب سے بنیادی جو گفتگو ہماری ہے وہ یہ ہوگی کہ نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں، آپ کی اولاد کتنی تھی۔ تو چونکہ ہم ارد گرد معاشرے میں مختلف طرح کی آوازیں سنتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور وہ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو خاتون جنت ہونے میں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہونے میں اور افضل ہونے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی کوئی دوسری بیٹی ہی نہیں تھی، یہ انتہائی ظلم ہے اور کم علمی اور جہالت ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہوگا کہ اس حوالے سے کچھ معروضات وہ گوش گزار کی جائیں۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو وہ یہی ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی حقیقی جو بیٹیاں تھیں وہ ایک نہیں تھی بلکہ 4 تھی، اور ان کے اسماء گرامی یہ ہیں، ایک حضرت زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، رقیہ ہیں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور ان میں سے حضرت سیدہ زینب کا جو عقد نکاح ہوا وہ ابو العاص بن ربیع سے ہوا، اور سیدہ ام کلثوم اور رقیہ کا جو نکاح ہوا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یکے بعد دیگرے ہوا، یعنی جب ایک زوجہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد دوسری بیٹی نبی علیہ السلام نے دی، اور جب وہ بھی فوت ہو گئی تو فرمایا کہ اگر 100 ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ تو حضرت عثمان کو جو ذو النورین کا لقب ملا وہ بھی ان 2 صاحبزادیوں کی وجہ سے ملا کہ نور والے آقا کی یہ نورانی 2 بیٹیاں تھیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، تو اسی وجہ سے وہ ذو النورین کہلائے۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ حضرت نبی علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی نہیں تھی بلکہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقد نکاح ہوا وہ مولا مرتضیٰ شر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہوا، لیکن بعض لوگ صرف ایک ہی حقیقی بیٹی تسلیم کرتے ہیں اور اس میں وہ مختلف ابحاث کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو ہے
وہ میں کہوں گا کہ حیات القلوب کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کتاب میں بھی یہ بات مجھے ملی کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک معتبر حدیث وہاں منقول ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر رونے لگیں. تو آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو عرض کیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ یعنی میری والدہ سے مرتبہ میں بلند اور وہ کم ہیں. تو اس پر نبی علیہ السلام نے غصے میں آ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاوند سے محبت کرنے اور زیادہ اولاد جننے والی سے محبت رکھتا ہے، تو خدیجہ پر اللہ رحم کرے، اس سے میرے بیٹے طاہر مطہر جس کو عبداللہ کہتے ہیں اور قاسم پیدا ہوئے، اور میری بیٹیاں رقیہ، فاطمہ، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں. تو یہ روایت حیات القلوب کی تھی، یعنی اس میں اس کو مستند بھی معتبر بھی کہا گیا. تو چونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف ایک بیٹی کے قائل ہیں اور یہ کتاب بھی جو ہے اس پر بھی ان کا یقین ہے، تو اسی لیے میں نے اسی کتاب کے حوالے سے بحث کی ہے. اسی طرح ایک دوسری جو روایت ہے اس میں قرب الاسناد میں وہ معتبر روایت جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کے ذریعے بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو فرزند تھے وہ طاہر و قاسم، اور جو صاحبزادیاں تھیں، جو بیٹیاں تھیں، وہ فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب، یہ سبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے. تو یہ صرف میں نے ایک مثال کے لیے، نمونے کے لیے دو حوالہ جات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. بہرحال نبی علیہ السلام کی ایک حقیقی بیٹی یعنی جو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی صاحبزادی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یعنی اپنی نواسی کو نبی علیہ السلام اٹھائے ہوئے نماز ادا فرما رہے ہیں، اور پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو نیچے چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب اٹھتے ہیں تو پھر اٹھا لیتے ہیں. تو حدیث تو چونکہ اس باب میں یہی والی آئی، اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ ہر بندے کے لیے ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز میں اٹھائے اور جب وہ سجدے میں جائے تو چھوڑ دے پھر اٹھا لے، تو اب یہ امت کے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس لیے ایک ضابطہ وہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اور یہ ضابطہ مسلمہ ہے، ہر ایک کو اس پر یقین ہے اور پتہ ہے کہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس اصل کے پیش نظر اب جو حدیث پاک آپ کے سامنے آئی تو پھر تو وہاں نماز ٹوٹ جانی چاہیے تھی نبی علیہ السلام کی، حالانکہ نماز نہیں ٹوٹی. تو اس کا جو پھر جواب کیا ہوگا کہ ہم نے تو اصول پر عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعۃ اللمعات میں بھی دیا، اور اس میں محدثین کرام نے مختلف اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ یہ حالت جو ہے وہ عمل کثیر کی ممانعت اور حرمت سے قبل کی تھی. یعنی ایسا کرنا نبی علیہ السلام کا یہ اس وقت تھا کہ جب کہ عمل کثیر سے نماز فاسد نہیں ہوتی تھی، تو یہ پہلے کی بات ہے. اور پھر دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہے کہ اصل میں یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے، یہ عمل انہی کے ساتھ خاص ہے. آپ کی نماز عمل کثیر سے بھی نہیں ٹوٹتی تھی. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعویل بھی آپ نے بھی مرقات شرح مشکات میں فرمائی کہ شاید یہ ہے وَلَعَلَّ هَذَا مَخْصُوصًا بِهِ علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ شاید یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہو یا اس ارشاد سے قبل کا واقعہ ہو کہ ان فی الصلاۃ لشغلاً کے، یا بیان جواز کے لیے ہو، کیونکہ ایسا کرنا جائز مال کراہت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث پاک کی جو تعویلات محدثین کرام نے ذکر فرمائی ہیں وہ سب گنجائش رکھتی ہیں، مگر ان پر جو ہے وہ گفتگو شنید ہو سکتی ہے. لیکن سب سے انسب اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اوفق جو ہے وہ یہی بات ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا، لہٰذا اس کو انہی کے ساتھ خاص وہ رہنے دیا جائے اور اس سے ہر ایک اپنے لیے استدلال نہ کرے. تو عمل کثیر وہ اصول اپنی جگہ بدستور باقی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں عمل کثیر کا ارتکاب کرتا ہے تو بلا شبہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور بیٹی کا اٹھانا، بچے کا اٹھانا، اگرچہ یہ عمل کثیر ہے،
اگرچہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے اپنی نواسی کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ان کی نماز فاسد نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ نبی علیہ السلام کا حادثہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔